بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ADHD یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی ایفیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ADHD کیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سے 18 سال تک کے ہے اور وہ کسی بھی چیز میں دھیان نہیں دیتا، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کھیل کود ہو، اور اس وجہ سے اس کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے، اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، ہمیشہ بھاگتا اور کھیلتا کودتا رہتا ہے، چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینکتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے اور چڑچڑے پن کا شکار ہے، تو آپ کے بچے کو ADHD کا مسئلہ ہے۔ ابھی چلتے ہیں ADHD کے سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ جب آپ کا بچہ 10 سے 11 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ کا بچہ بہت کیئرلیس ہو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، زیادہ غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی نارمل بات بھی کریں گے تو وہ غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے، دوستوں اور گھر والوں سے لڑتا ہے، کسی کام میں دھیان نہیں دیتا، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کرتا، آپ کا بچہ ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتا، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، بہت زیادہ کھیلتا کودتا ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ آرام کر لو تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا اور بھی زیادہ کھیلے کودے گا۔ اگر اس کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو وہ پھر بھی آرام نہیں کرے گا۔ ابھی چلتے ہیں ADHD کی وجوہات کی طرف۔ یہ آپ میں جینیٹک یعنی وراثتی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے والدین میں یہ مسئلہ تھا تو آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی ADHD کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی صحیح گروتھ نہ ہونا بھی ADHD کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر بچے کے سر پر کوئی شدید چوٹ لگی ہے تو اس کا بھی ADHD کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے ارد گرد کا ماحول یعنی گھر کا ماحول، دوستوں کا ماحول، سکول کا ماحول اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ADHD کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون یعنی مردانہ ہارمون کا لیول بہت زیادہ ہے تو یہ بھی ADHD کا باعث بن سکتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ آج میں آپ کو ADHD کی صرف 2 میڈیسن بتاؤں گا۔ ویسے تو بہت ساری میڈیسن ہیں لیکن یہ 2 میڈیسن بہت ہی ایفیکٹو ہیں ADHD کے لیے۔ اس سے آپ کے بچے کا ADHD کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی میڈیسن جو آپ نے ADHD کے لیے استعمال کرنی ہے وہ ہے کیمومیلا 30۔ اس کے اپنے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے دوپہر کو 2 گھونٹ پانی میں دن میں 2 دفعہ استعمال کروانے ہیں۔ جو دوسری میڈیسن آپ نے ADHD کے لیے استعمال کروانی ہے وہ ہے اسٹرامونیم 30۔ اس کے 2 قطرے آپ نے رات کو سوتے وقت بچے کو 2 گھونٹ پانی میں استعمال کروانے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں میڈیسن کے استعمال سے آپ کے بچے کا ADHD کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اس کے مسائل سننے ہیں، اس کے دوستوں کے ماحول دیکھنا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول، گھر کا ماحول، اس کے سارے ماحول چیک کرنے ہیں۔ اگر کوئی ماحول خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بچے کے ٹیچرز سے بات کریں، پھر انشاءاللہ آپ کا بچہ جلدی ریکور کرے گا۔ اور ویورز، بچے کو 5 ٹائم نماز کا عادی بنائیں۔ میڈیسن دینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن دیں۔ ویورز، اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے۔